معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغیب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں، چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں معنی رکھتی ہے، لہٰذا آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے بات سمجھ لیں۔ صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائے تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دلوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 15، خوف و رجا کے متعلق۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ ہوں جس کی شکل و حیت مسجد کی سی ہے، اس میں گروہ ایسے لوگوں کا موجود ہے جو دنیا اور دنیا والوں سے قطع تعلق کیے ہوئے ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، اگر اولیاء اللہ میں سے فلاں شخص یہاں ہوتا تو ان لوگوں کو آداب شریعت سکھاتا اور تبلیغ ارشاد کرتا۔ اتنے میں وہ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کلام و خطاب کیوں نہیں فرماتے؟ میں نے یہ سن کر کہا، جب تم لوگ مخلوق سے قطع تعلق کر کے خالق کی طرف آئے ہو تو پھر لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو، اور جب تم نے زبان سے ترک سوال کیا ہے تو اپنے قلوب اور نیت سے بھی مت سوال کرو، اس لیے کہ دل کا سوال کیا ہی کے سوال کے مانند ہے، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ مخلوقات کو بگاڑنے یا سنوارنے، پست کرنے یا بلند کرنے میں ہر دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے۔ بس کسی قوم کو تو وہ اسفل سالفین میں دھکیل دیتا ہے اور کسی کو الیین تک بلند و برگزیدہ کرتا ہے، اور جہاں الیین والوں سے حفاظت و نصرت کا وعدہ فرماتا ہے وہاں انہیں غفلت و معصیت کے باعث اسفل سافلین میں دھکیل دینے کی وعید بھی فرماتا ہے۔ اور پھر بھی جن لوگوں کو اسفل سالفین میں رکھا ہے ان سے توبہ و استغفار اور رجوع الی اللہ کے باعث ہدایات دینے اور الیین میں شامل کر دینے کا عہد بھی فرماتا ہے۔ پھر میں خوف سے جاگ اٹھا، یعنی ڈر اور امید، یہ اہل اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے قہر و عقوبت کا خوف اور اس کی رحمت و بخشش کی امید۔